السلام علیکم۔ توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس مطالعہ پاکستان 10ویں کلاس کے لیسن سپر نوٹس کر رہے ہیں ہم۔ بہت ہی کمال کی چیز ہے جناب۔ تو یہ جو لیسن نوٹس ہیں سپر، اس کے باقی تمام لیکچر ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ پہلے ہم نے کیے مشقی سوالات اور مختصر جوابات، پھر چیپٹر کے اندر سے آنے والے سوالات کر رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 10 ہے ہمارے پاس، جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت 1977 سے 88 تک۔ 1977 کے الیکشن میں کتنی جماعتوں نے پیپل پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد قائم کیا؟ اتحاد کا نام بھی لکھیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف 9 جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان قومی اتحاد PNA کے نام سے اتحاد تشکیل دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے اب عمران خان کے لیے ساری جماعتیں متحد ہو گئی نا، تب 9 جماعتیں متحد ہو گئی تھیں۔ سوال نمبر 16، یعنی یہ جو پچھلے سوال ہے نا 17 16 15 پیچھے، یہ ان کے لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ٹھیک ہے، جنرل محمد ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو کب ختم کیا؟ جنرل ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو 29 مئی 1988 کو ختم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر سوال نمبر 17، جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت کی زرعی اصلاحات بیان کریں۔ یعنی جو جنرل ضیاء الحق ہے اس نے زراعت کے بارے میں کیا کیا کام کیے۔ اس دور میں زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی، زرعی پیداوار پر عشر نافذ کیا گیا، جس کی شرعی برانی علاقوں میں 10% اور جبکہ نہری علاقوں میں 5% کی گئی، یعنی کہ عشر زکوٰۃ دینی پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 18، جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت کی تعلیمی اصلاحات بیان کریں۔ اس دور میں اسلامیات مطالعہ پاکستان کے مضامین کو گریجویشن تک ترقی دی گئی، یعنی اسلامیات مطالعہ پاکستان 14ویں کلاس تک بڑھایا گیا۔ خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے، اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل نو کی گئی، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر اسلامی شاعر کی ترویج کا کام کیا گیا، غلطیوں سے پاک قرآن پاک کی ترویج کی گئی، قرآن مجید کی طباعت کا بندوبست کیا گیا، ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے تعلیمی ترقی اور تعلیم بلغان والا پروگرام شروع کیا گیا۔ سوال نمبر 19، جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کی معاشی اصلاحات۔ 1980 سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کر دیا گیا تھا۔ 1 رمضان المبارک کو بینک کے مسلمان کھاتے داروں کے لیے اکاؤنٹ سے 2.5% سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی، یعنی مسلمانوں کا جو اکاؤنٹ تھا ان سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی۔ سود سے پاک بینکاری نظام قائم کیا گیا، تمام بینکوں میں نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولے گئے۔ لیکن یہ تو اب کہانی ہے، اصل تو سود پہ ابھی بھی بینک چل رہے ہیں، بس ایک کیا اب کہیں۔ سوال نمبر 20، ٹھیک ہے، محمد ضیاء الحق کے دور حکومت کی آئینی اصلاحات بیان کریں۔ 8ویں ترمیم 1985 میں، اس ترمیم کے تحت آئندہ صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی ادارہ الیکشن کالج کرے گا۔ ترمیم کے بعد صدر مملکت کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہوں گے اور وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔ سینٹ کے اراکین کی مدت 6 سال مقرر ہوئی۔ 9ویں ترمیم 1985 میں آئین کے آرٹیکل 2 میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا: اسلامی احکامات جو کہ قرآن و سنت سے محفوظ ہوں اعلیٰ ترین قانون اور رہنمائی کا منبع ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 10ویں ترمیم 1987، 10ویں آئینی ترمیم کی روح سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ورکنگ کے لیے کم از کم 30 دن مقرر کیے گئے، 130 دن۔ ٹھیک ہے، سوال 21، جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت کے انتظامی اصلاحات بیان کریں۔ 1979 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ 2 ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ پاکستان کی اخلاقی مدد سے ساتھ ساتھ افغانستان کی عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور مذمت شروع کر دی، یعنی 88 میں روس نے فوجیں افغانستان میں داخل کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ پاکستان نے بھی افغانستان کی مدد کی، جو آج کل افغانستان ہمارا دشمن بنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو کھلایا وہی ہمارے ہڈ حرام نکلے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔